کہ قادیانی کا اعتراض کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کی 40 45 اور 70 اجزاء ہے اور نبوت ایک کل ہے. سمجھے؟ نبوت کلی نہیں، نبوت ایک کل ہے. اس کے اجزاء ہے تو اجزاء میں سے مبشرات، اچھے خواب اور سچے خواب موجود ہے. یہ جز موجود ہے. جب یہ جز موجود ہے، وجود الجز یستلزم وجود الکل ہے. اس جز کو تو علماء دیوبند پوری دنیا بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مبشرات موجود ہے. مبشرات جب موجود ہے تو یہ جز ہے اور وجود الجز یستلزم وجود الکل ہے. مبشرات یہ 40واں حصہ 46واں حصہ موجود ہے تو معلوم یہ ہوتا کہ نبوت میں موجود ہے. تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قانون ہی غلط ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ منطقی انہیں بنایا تو آپ نے اس طریقے پر لے لیا. اور پھر اگر ہے تو یہ جزء ماکانی ہے، جزء الانی نہیں ہے. جزء اس کو اگر کہا بھی گیا ہے جیسے کہ ترمذی میں آپ پڑھتے ہیں تو جزء ماکانی ہے، جزء الانی نہیں ہے. یہ ہاتھ جب کٹ گیا نا، انگلی کٹ گئی، الگ ہو گئی منظور سے. سمجھے؟ تو آپ کہیں گے کہ ان الاصبع یہ اصبع اور اصبع جزء للمنظور، یہ منظور کا جز ہے. اب منظور کا جز نہیں، اب یہ کل ہو گیا. جب کٹ گیا نا ادھر زمین سے آپ کو مل گیا، یہ مستقل کل ہو گیا. اب یہ جزء منظور ہے اگر ہے تو جزء ماکانی ہے، یہ جزء الانی نہیں ہے، جزء ماکانی ہے. یہ درخت کا پتا ہے تو کیا پتے کو ہوائیں کہیں اڑا لے تو اس کا وجود مستلزم ہے درخت کے وجود کو؟ کدھر ہے درخت؟ درخت تو ادھر ہے، ہوائیں اڑا کر کے ادھر لائے. تو یہ درخت کا جزء الانی نہیں ہے، یہ جزء ماکانی ہے. احادیث میں جہاں پر رویا صالحہ کو جو کہا ہے وہ جزء، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ایسے میں؟ اس کا خیال کر لینا مولوی صاحب. میں نام نہیں لیتا، آپ کے اداروں کے تو بڑے بڑے نام ہی ہوتے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ جامع فاروق کے مولانا عبداللہ صاحب موجود ہے، قاری امین صاحب، یہ سارے حضرات موجود ہیں کہ کچھ ساتھی افسر تھے ہارون اور مطیع اللہ، اور ان کو مرتد بنا رہے تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. قادیانی عزیز، اس نے کہا بڑا افسر تھا، یا قادیانی بنو یا مناظرہ کراؤ. تو مناظرہ کے لیے ہمارے کسی بڑے ادارے کے یہاں کے ایک مولوی صاحب کو اٹھا کر کے لے گئے. مولوی داؤد اور مولوی وسیم، قادیانیوں کے مولوی. منٹ میں مولوی صاحب انہوں نے ایسا پھینکا، اس کو ایسے اٹھا کر کے زمین میں پھینکا. تو وہ جو افسر تھے انہوں نے کہا اب تو پھر ہم قادیانی بن جائیں. جب قادیانی نے منٹ میں تمہیں ذلیل کر دیا کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا، یہ چیزیں کام ہی نہیں آتی. سمجھے معلوم کو؟ یہ چیزیں کام نہیں آتی. کام آتا ہے فن، کام آتا ہے اردو میں. تو پڑھ 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 پڑھ. فنی آدمی ہوگا تجھے بے وقوف بنا گیا عبارت کے اندر. اس قسم کی اردو رسالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ساتھی غریب رونے لگے. چنانچہ قاری امین نے مولوی عبداللہ جو ناظم ہے جامع فاروقیہ کے شاخ کے ملیر والے کے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہمیں مہلت دے دو. قادیانی افسر سے کہا مہلت دے دو. اور مولوی صاحب نے کہا میں نے اس دفعہ تیاری نہیں کی، میں 2 ہفتے کی تیاری ٹائم دے دو. بڑا خوبصورت آدمی، ابھی یہاں ایک دفعہ آیا تھا، پچھلے سال میرے پاس آیا بھی، آج کل ملتان شفٹ ہو گیا. اتنا خوبصورت ہے، نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو مولوی صاحب نے دوبارہ تیاری کر دی اور پھر جاتے وقت مجھے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. اور مدرسہ والوں نے مجھے کہا کہ مولوی عبداللہ نے، قاری امین نے، کہ آپ چلیں. میں نے راستے میں گاڑی بیٹھ گیا. میرے بچے اس وقت نہیں ہوتے تھے. میں نے اس دن سالن کھایا، سالن یہاں گرا ہوا تھا. حضرت مناظرہ کے لیے جا رہا، گاڑی میں بیچ گیا. تو حضرت اقدس نے مجھے پیچھے بٹھایا، حضرت فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مناظر اسلام شیخ الاسلام. تو میں نے کہا حضرت اگر یہ اعتراض کرے اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہتے یہ کر بھی نہیں سکتے. میں نے کہا میں اپنے معلومات کے لیے بخدا آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں. یہ اعتراض کیا کہ نہیں کریں گے. میں نے کہا اگر کر لیا، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اتنا خوبصورت آدمی، میں نے فلاں سے پڑھا ہے، 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 اتنے اتنے بڑے نام. اور وہاں گئے
عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بات شروع ہو گئی، سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، آپ مومن ہیں، اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو ہم کافر ہیں، تو اب یہ کر دو ایمان کی تعریف بتا دو۔ مولوی صاحب کو کہتے، مولوی صاحب کہتے میں حافظ قرآن نہیں ہوں لیکن قرآن میں ہے۔ میں نے کہا میں حافظ ہوں، بولو۔ میں اس کا چونکہ معاون تھا، کہتے وہ قد افلح المؤمنون پڑھو، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین من اللغو معرضون والذین من الزکاۃ فاعلون والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم عہدہم راعون۔ اس نے کہا اگر کوئی نماز میں خشوع نہیں کرتا، والذین للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ کافر ہے؟ کہا ہاں کافر ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ آثار ایمان ہے، یہ مقتضیات ایمان ہے، ایمان کی تعریف نہیں ہے، یہ ثمرات الایمان ہے، نتائج الایمان ہے۔ کہا تو خاموش رہ۔ حضرت اقدس کو ایمان کی تعریف نہیں آ رہی۔ مولوی صاحب اس نے 5-10 منٹ میں مولوی صاحب کے سامنے پانی رکھے پی رہا ہے۔ ہمارے افسر وہ ہارون مطیع اللہ، وہ دوسرا حفیظ کوارٹر میں ہم لوگ گئے، وہ ساتھی ہمارا منہ کالا ہو گیا، ہمارا بھی منہ کالا ہو گیا، سمجھے، منہ کالا ہو گیا ہمارا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا عزیز صاحب، بڑا سمجھدار آدمی تھا وہ قادیانی، میں نے کہا عزیز صاحب میں اس کا معاون نہیں ہوں، اس نے جھوٹ بولا، میں اس کا معاون نہیں، سمجھے۔ ہم آئے تھے استفادہ کے لیے کہ آپ کے مولوی سے استفادہ کریں گے، پتہ کی بات ہے، اپنے والے مولوی سے، یہ ہمارا والا بھی اناڑی ہے، آپ کا بھی اناڑی، حالانکہ اناڑی ہمارا تھا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا، جب وہ ہوا چھوڑ دیتے تو ہوا چھوڑنے کے بعد پھر یہ کرتے بتانے کے لیے کہ نچلے والا استعمال نہیں ہو، یہ اوپر والا ہو، حالانکہ دونوں مخارج الگ ہے، آوازیں بھی الگ ہیں۔ تو اس طرح ان کو اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے میں نے کہا۔ تو مولانا داؤد صاحب جو قادیانی تھے، وسیم ان کا معاون تھا، میں اپنے مولوی صاحب کا معاون تھا۔ داؤد نے کہا تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ تمہارے مولوی میں جان نہیں ہے، لیکن ایک لاٹھی سے آپ ہم دونوں کو ہاں کرے کہ دونوں اناڑی ہے، خدا کی قسم میں اناڑی نہیں ہوں، اناڑی تمہارا مولوی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ فلاں سے پڑھایا، فلاں سے مناظرہ پڑھایا، فلاں سے، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ عزیز صاحب آپ بڑے افسر ہیں، صرف 10 منٹ ہمیں لے کر کے دے دیں، 10 منٹ، اور 10-15 منٹ میں میرا رب فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہنسنے لگا مولوی داؤد، کہنے لگے کہ جو 2 ہفتوں میں تمہارا مولوی کلٹی ہو رہا ہے، تو وہ مسئلہ تو 10 منٹ میں حل کرے گا۔ میں نے کہا اللہ کرے گا انشاءاللہ، اب بول تیری مرضی ہے۔ قادیانی کی نبوت پر بحث کرنا چاہ رہا، تو عزیز سمجھدار تھا، اس نے کہا مولوی صاحب کو بڑا شوق ہے، اس کو جانے دو، سمجھے۔ تو اب میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، قادیانی کے مسئلے پر بحث کرے یا اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ پر، جو آپ کو کہنے لگے حیات عیسیٰ پر کرتے ہیں۔ میں نے کہا حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ عقیدہ کا یا فرعی مسئلہ ہے؟ کہا فرعی ہے۔ میں نے کہا نہیں عقیدہ کا۔ کہا فرعی ہے۔ میں نے کہا عقیدہ کا۔ اس نے کہا فرعی ہے۔ میں نے کہا عقیدہ کا۔ میں نے کہا عقیدہ کی تعریف سنا، اس نے کہا عقیدہ کو کہتے ہیں، نظریے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا غلط، تعریف سنا مجھے، کہا عقیدہ کو کہتے ہیں، نظریے کو، میں نے کہا غلط ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، تعریف سنا دے مجھے عقیدہ کی۔ کہتے کہ مجھے نہیں آتا، سمجھے؟ تو میں نے کہا عزیز صاحب لکھ لے، اس کو عقیدہ کی تعریف نہیں آتی۔ القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها العقیدۃ ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ، 2 تعریفیں کی۔ میں نے کہا لکھ لے، اس کو نہیں آتا۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لی، اس میں مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا جب آپ کو نہیں آتی تو اس کی حقیقت تعریف بھی میں نے کر دی، اب میں اس کو سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اسی کو جس کو میں نے پیش کیا ہے تعریفات کی کتابوں سے، اس کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ عقیدہ کا ہے۔ کہا چلو مان لیا عقیدہ کا، کر لے، کہاں سے زندہ ہے، سمجھے؟ میں نے کہا جب عقیدہ کا تو قطعی الثبوت قطعی الدلالت، اب اگر آپ منکر ثابت ہوں گے تو آپ کے کفر میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لے، کر لے تو ثابت۔ تو وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، میں نے آیت پیش کر لی۔ انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ زندہ ہے، اللہ نے آسمانوں پہ اس کو اٹھایا، جیسے متقدمین کا مذہب بتایا صبح کو آپ کو آسمانوں پہ، سمجھے؟ تو اس پر کہنے لگے
کہ نہیں اللہ نے اس کی روح کو اٹھایا. میں نے کہا روح کو قتل کون کر سکتا ہے؟ روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ قتل کا محل جو ہے نا، محل قتل وہ جسم ہے، اس جسم کو اللہ نے اٹھایا. ایسے میں اور تو گرامر سے واقف نہیں رہا. ماں قبل صفت بھی ہے، موصوف بھی ہے، جسم بھی ہے، ماں قبل کی آیات کو اسی کو اللہ نے اٹھایا. اور یہ بل کون سا ہے؟ کہتے کہ بل یہ اضرابیہ ہے، پھر کہتے نہیں بل ابتالیہ. میں نے کہا بیوقوف، دونوں ایک ہی چیز ہے. اضرابیہ اور ابتالیہ ایک ہے، بل ترقی الگ چیز ہے. اچھا مجھ سے تسامح ہو گیا. تو یہ بل ترقی ہے، پھر کہتے کہ اضراب کے. میں نے کہا تو پڑھا ہوا نہیں، تو مجھے بتا دے بل ترقی میں اور بل اضرابی ابتالیہ میں فرق کیا ہے. شرط بتا دے، میں ہار گیا تو جیت گیا. سمجھے؟ کہتے یہ مجھے اس وقت مستحضر نہیں. میں نے کہا عزیز جان یہ ہے آپ کا بندہ، یہ اردو پڑھا ہوا غریب ہے، اس کو بل اضرابیہ بل ترقیہ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہے. یہ اردو پڑھا ہوا ہے اور اس نے ایک چیز پر کہہ رہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. سمجھے؟ سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے کہ اس میں 10-15 منٹ بھی نہیں لگے. عزیز نے کہا کہ ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو فن میں ہمارے مولوی کو گھیر رہا ہے. مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دے، 2 مہینے کی مہلت دے دے. میں مولوی اللہ یار قادیانی ہے، اس کو ربوہ سے لے کر کے آ جاؤں گا. 2 مہینے کے بعد اگر وہ نہیں آئے تو ہم لکھ کر کے دے دیں گے، ہم تمہارے مذہب میں جائیں گے. میں نے کہا 2 مہینہ نہیں، قسم خدا کی کھاتا ہوں 2 سال تک بھی نہیں آئے گا، وہ بالکل نہیں آئے گا. سمجھے؟ یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا. کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے. سمجھے؟ مسئلہ الحمدللہ یہیں پر ہو گیا. کہتے ہیں کہ بس آپ ہمیں ٹائم دے دیں. میں نے کہا ٹائم تو آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت لکھ کر کے دے دے کہ آپ کا مولوی ہار گیا. یہ لکھ کر کے دے دے. کہتے تو مولوی لکھ کر آپ کا مولوی. میں نے کہا وہ میرا نہیں ہے، میں خود اپنا ہوں. وہ کسی اور مدرسے سے پڑھا ہوا خوبصورت سا لگ رہا ہے، میں جامع فاروقی، میں تو سلیم اللہ کا بیٹا ہوں، میں اپنا ہوں. سمجھے؟ میں اس کو اپنا مانتا ہی نہیں ہوں. ہوتا تو میرا منہ اس طرح کالا نہ کرتا. سمجھے؟ مولانا باور کرے یا نہ کرے، گرمی کے دن میں میرے جیسے کالے رنگ کا آدمی، گرمی کے دن میں آدمی پھر بحث کرے، اس پر کیا ہے؟ اس پر پسینہ نہیں آئے گا. یہ ہارون اور مطیع اللہ یہ دونوں اٹھے، ایسے مجھے پکڑا، رونے لگے، میرے پیشانی پہ بوسہ دینے لگے. سمجھے؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر آپ نہ ہوتے ہم مرتد ہوتے. سمجھے؟ آپ نہ ہوتے ہم مرتد ہوتے. یہ ہمارا مولوی کیا بھینسا ہے، خوبصورت تو ہے لیکن اس بھینسا وہ مسئلہ الحمدللہ. پھر ہمیں نکلے بازار، ہاتھ بوسہ لے رہے، آئس کریم کھلا رہے. پھر یہ عوامی مرکز کے پاس ان کا گھر ہے. عوامی مرکز دیکھا آپ نے؟ شارع فیصل پر بابا خاص مرکز ہے، لال قلعہ کے سامنے. سمجھے؟ ادھر یہ لوگ رہتے ہیں. سمجھے؟ پھر ہماری دعوت ہی دعوت. سمجھے بھائی؟ واہ واہ مزہ آیا آئس کریم کھانے میں. سمجھے؟ یہ قادیانیوں سے ملتا ہے. بل صاحب یہ مسئلہ بہرحال ہے کہ ان کے یہاں امامت جو ہے نا تستلزم نبوت، جب مستلزم نبوت ہے، فالامامت اذا كانت باقیۃ فهذا دلیل علی ان النبوت باقیۃ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ممکن ہے کہ کوئی یہ ہے کہ شیعان علی میں سے، امامیہ میں سے کوئی سن لے، اور میں استفسار کر رہا ہوں اور آپ بھی کر لیں. سمجھ رہی ہیں؟ آپ بھی کر لیں. یہ مسئلہ ہے جی. اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں امام بمعنی عام مطلق ہے کہ جو یشمل النبوت وغیرہ، یشمل النبوت وغیرہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وقت اگر امامت کے قائل ہے کوئی تو غیر امام غیر نبی کے قائل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امامت کا اس وقت ادنا اور مفضول صورت ہوگی. سمجھے؟ اذن امامت کی ادنا اور مفضول صورت ہوگی. افضل صورت کو کہو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. کاش کہ اس پوری مجلس میں 2 آدمی کو سمجھ میں آئے.